جی سر بتائیے گا اب ہماری منزل کون سی ہے جناب؟ انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے جبل رحمت کی طرف۔ اچھا، اب جبل رحمت یا عرفات ہی کے حصے کے عرفات کے ایک سائڈ پہ جی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اچھا جس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ اب جبل رحمت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، جی جنت سے دنیا میں بھیجے۔ جی اب آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور حوا علیہ السلام کچھ کہتے کہ ہندوستان میں، کچھ کہتے جدہ میں۔ اچھا تو خیر دنیا میں اترنے کے 40 سال تک دونوں بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کے فضل کرم ہوئے جی اور اللہ کی رحمت ہوئی ان پر۔ اچھا تو عرفات یعنی جان پہچان جو پہلے ہم نے ذکر کی ہے، ہاں جی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جی ان دونوں نے ایک دوسرے کو یہاں پہچانا، اچھا اسی لیے بھی عرفات کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں صحیح ہیں، صحیح۔ اللہ کو بھی پہچانا جاتا ہے ہاں جی اور ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے پہچان ہوئی۔ جی تو یہ کوئی الٹ یا غلط چیز ہے نہیں، دونوں بالکل صحیح چیزیں ہیں۔ جی جی تو پھر اللہ رب العزت کے وہ 40 سال بعد یہاں پہ ملاقات ہوئی، جس کی وجہ سے اس پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن جی جبل رحمت کے پاس ہی کھڑے ہو کے آپ نے حج کا خطبہ عنایت فرمایا، جی اور جبل رحمت کے پاس ہی کھڑے ہو کے بہت سارے روایتوں میں ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے 6 گھنٹے، جی یعنی علماء نے ایک اندازہ لگایا ہے جی کہ 6 سے 7 گھنٹے اس امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں رخسار جی جبل رحمت کی طرف جی اور چہرہ انور قبلے کی طرف، صحیح اس طریقے سے آپ نے 6 گھنٹے دعائیں مانگی ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو ابھی ہم تقریباً یہ پہنچ چکے ہیں۔ سارے جی الحمدللہ یہ سارے بسیں وہ جبل رحمت پہ جانے والوں کی لگی ہوئی ہیں، جی جو لوگ جبل رحمت گئے ہیں صحیح۔ تو یہ ان کی بسیں ہیں۔ تو ہم یہ- پیدل جا سکتے ہیں آگے؟ جی آگے، اب اس سے آگے ہم گاڑی لے کے نہیں جا سکیں گے، جی اس سے آگے انشاءاللہ پیدل یہ پارکنگ ہے جانا ہوگا۔ یہ پارکنگ ہے، صحیح یہاں انشاءاللہ کی مناسب جگہ دیکھ کے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ یہ بس عراق سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ والی؟ ماشاءاللہ اب الحمدللہ بسوں میں جی عراق سے، پھر یہ عمان، مسقط، جی کویت، قطر، دبئی، صحیح یعنی ان عرب ممالک سے ماشاءاللہ عمرے کے لیے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بہت زیادہ رش ہے جی آج کل ادھر تو، یا ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہاں جی بس اللہ کے کرنا ایسا ہوا، جی کرونا کے بعد جی اللہ نے ایسے ایک ترتیب بنا دی، لوگ جوق در جوق اتنے آ رہے ماشاءاللہ، جی وہ تصور میں نہیں جتنے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سامنے جو پہاڑی ہے درختوں کے بیچ میں سے نظر آ رہا ہے۔ سفر جاری ہے جی جبل رحمت کی طرف، الرحمہ ماؤنٹین۔ تقریباً آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا جانے میں اور اسی طرح آنے میں۔ رش بہت زیادہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں آپ کو بہت زیادہ گیدرنگ دکھائی دے رہی ہے، بہت رش ہے ماشاءاللہ۔ پورے دنیا سے یہاں مسلمان آئے ہوئے ہیں، جن میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ مجھے زیادہ دکھائی دے رہی ہے کمپیریٹیولی مردوں کے۔ Rocks on its eastern side, since there is no virtue or special reward. Imam al-Haramain. بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے اور مرد و خواتین ماشاءاللہ چڑھتے چڑھتے اوپر تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں بس جی صبر کرنا چاہیے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، آرام سکون سے چلتے جائیں، ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہوئے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آلموسٹ میں پہنچ چکا ہوں، بالکل ٹاپ کے اوپر ہوں۔ اچھا جی یہ فائدہ ہے، ہم لوگ پاکستان میں پہاڑوں کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹی سی پہاڑی میرے لیے کوئی
مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ نیچے سے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں. جی ناظرین, اس مقام تک پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا مجھے. اچھا کچھ لوگ نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں, کچھ نہیں, لیکن جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ یا اس کھمبے کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کا حکم نہیں دیا, اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا کیا ہے. تو جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کو ہی فالو کروں گا. بس کہہ لیں کہ وزٹ کرنا تھا اس جگہ, آپ کو دکھانا تھا. نیچے سے اوپر آیا ہوں تو پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں. تھوڑی سی غلطی کی میں نے, یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ گرم ہے, وارم ہے, تو یہاں تو ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے آنا چاہیے تھا. اس پہاڑ کے پتھروں کے اوپر لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں, نام تحریر ہیں, مختلف کنٹریز کی لینگویج ہے, لیکن میں تو سمجھتا تھا کہ صرف ہم پاکستانی ہی ایسا کرتے ہیں. نہیں جی, ساری دنیا میں لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اب میں اس پتھر کے اوپر چل رہا ہوں, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا نام جو ہے وہ بھی آپ کی عزت ہے, اور زیادہ تر نام ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کہہ لیں کہ اسلامک نام ہوا کرتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی توہین ہو سکتی ہے, بلکہ ہو جایا کرتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا جناب کہ اپنے نام ادھر تحریر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں کھڑے ہو کے اگر آپ دعا مانگیں گے امت مسلمہ کے لیے تو وہ زیادہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی, ہماری کہہ لیں کہ مسلمانوں کے لیے اچھی ہوگی. باقی اپنی آپ کی سوچ ہے جی, جیسے آپ کریں, کیونکہ اب جس نے یہ لکھا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم آئے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا جی میری زندگی کتنی ہے. لیکن دعا ہے ہر بندہ جو ہے, ہر مسلمان جو ہے, اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے, وہ یہاں آئے. یہاں پہنچ کے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے ولاگنگ کی 5 سال ہو گئے ہیں, بہت انجوائے کیا, لیکن مکہ میں آ کے جو مجھے سکون اور دلی آپ کہہ لیں کہ راحت ملی وہ کسی بھی جگہ نہیں ملی, اور یہاں آنے کو بار بار جی چاہ رہا ہے. یہ وہی مقامات ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دن گزارے, سالوں گزارے, اور اسی طرح آپ کو بتایا کہ اس جبل رحمت کی ہسٹری کیا ہے. تو چلیں جی, گرمی بہت زیادہ ہے, پسینے سے اس وقت جو ہے وہ شرابور ہو چکا ہوں, اور میرے کہہ لیں کہ یہ جو چھاتی ہے یہ بھی سورج کی تپش کی وجہ سے گرم ہو چکی ہے. تو چلتے ہیں جناب, اب کوئی اور دیکھتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں جی ہمارے عبد القادر صاحب. سیڑھیوں کی طرف رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو میں ان پتھروں پہ چل کے ادھر پہنچ گیا ہوں جی, نیچے آ گیا ہوں. یہ Be